اور میں آپ کو بتاؤں پہلے تو اس سے بھی زیادہ ورسٹ حالات تھے. یہ میڈیا کی برکت سے ابھی تھوڑے نارملائز ہوئے ہیں. 400 سال تک 1517 سے 1917 تک سلطنت عثمانیہ نے کعبے میں 4 مسلے ڈال کے رکھے, امت کی جمعیت کو توڑا, حنفی شافعی مالکی حنبلی, اور پیرلل میں ان کی نمازیں ہوتی تھی. مغرب کی تو پیرلل میں ہوتی تھی, باقی آگے پیچھے تھوڑا بہت ٹائم کر لیتے تھے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. تو یہ کوئی سویا ہوا جن تو نہیں تھا, اس جن نے تو امت کی جمعیت کو توڑا. مجھے بتائیں 1925 میں اگر سعودی حکومت آ کے یہ 4 مسلے اٹھا کے ایک مسلح نہ کرتی, آج جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں وہ کعبے میں جا کے اگر 4 اماموں کو دیکھتے کہ الگ الگ نمازیں پڑھا رہے ہیں, تو انہوں نے تو اسلام کو وہیں چھوڑ دینا تھا کہ یہ اسلام کعبے کے اندر 4 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے, تو کون سا اسلام ہم نے فالو کرنا ہے؟ اسلام وہ ہے جو کتابوں میں ہے, اسلام وہ نہیں ہے جو بابوں نے سکھایا ہے. صرف وہ بابے معتبر ہیں جو کتابوں کو ماننے والے ہیں, جو کتابوں کے غدار ہیں وہ بابے معتبر نہیں ہیں. ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, تو آپ روزے محشر آپ اپنی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کون سا عمل اللہ کے حضور سب سے پہلے پیش کرنا چاہیں گے ہماری یہ اللہ تعالیٰ اچیومنٹ ہے؟ ایک ہی عمل کہ ہم نے لوگوں کو بابوں کی بجائے کتابوں سے جوڑا ہے, اور کتابیں اس شخصیت کی تعلیمات جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے کسی فرقے کی دعوت نہیں دی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا, المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے, اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسرے اس کی نبی کی سنت. اور غدیر خم کے موقع پہ فرمایا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, تم اسے پکڑو, اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے, ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو ہم نے لوگوں کو کتاب اللہ سنت کے ساتھ جوڑا ہے, اہل البیت کے ساتھ جوڑا ہے, ان تعلیمات کے ساتھ جوڑا ہے جو کامن تھی ہماری. اگر میں نے کوئی اپنی کتاب لکھ کے کسی کو تھمائی ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ اس کی تعلیمات ہے. یہ وہی کتابیں ہیں جو صدیوں سے مسلمانوں کے ہاں اسٹیبلشڈ ہیں, اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں, قرآن کے بعد بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ. میں نے لوگوں کو بکش مسلمان بنایا بجائے ایک ٹریڈیشنل مسلمان کے جو اپنے فرقوں کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. اور فرقوں میں اتنا اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کو ایک کافر سمجھتے ہیں. ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے, ہم علمی اختلاف کرتے ہیں, نمازیں ساروں کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے سب کو دیتے ہیں, اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. کہا کہ ہمارے بھائی ہیں, لیکن بریلویوں کو یہاں غلطی لگی ہے, اہل حدیث کو یہاں غلطی لگی ہے, دیوبند کو یہاں غلطی لگی ہے, اہل تشیعوں کو یہاں غلطی لگی ہے, وہ اپنی اصلاح کریں. قادیانیوں کو میں کافر سمجھتا ہوں, اس کے باوجود ان کی پرسیکیوشن کا قائل نہیں ہوں, علمی طریقے سے اپنی بات ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ قادیانیوں نے بھی اسلام کو. بالکل صحیح ہے. صاحب آپ جیسے فرمایا کہ یہ جو فرقہ وارانہ مسائل ہیں یہ صدیوں سے موجود ہیں, ان کی کتابوں کے اندر بھی اور بہت سارے مسائل. تو کیا ضروری ہے کہ ہم مطلب سوئے ہوئے جن کو لات مار کے ان کو جگائیں اور گلی گلی میں بحثیں شروع ہوں, جس طرح کہ بہت سی جگہوں پہ ہوتی بھی ہے, ہم مشترکات پہ اکٹھے کر کے یا آگے چلنے کے حساب سے جو گریٹر پرپز ہے اس کے اوپر چلنا زیادہ مفید نہیں ہے؟ میں ایگری کرتا ہوں, لیکن مشترکات ہماری کیا ہوں گی؟ دیکھیں یہ تو قرآن کی دعوت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اے اہل کتاب, جوز اور کرسچنز, ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. یعنی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مسلمز, جوز اور کرسچنز بھی کامن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہوں. وہ کیا ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہیں بنا لینا. اب مسلمان اگر کسی کامن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہوں گے, جو کامن بانڈ ہے, وہ کامن بانڈ کسی